اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین، حسین منی و انا من الحسین۔ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حسین کو اذیت دینا رسول اللہ کو اذیت دینا ہے، مگر افسوس کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے جگر گوشہ رسول پر اتنے مظالم ڈھائے کہ انسان تو انسان، جانور تک حسین کی مظلومیت پر گریہ بکا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ 11 محرم کو امام سامن و ضامن حضرت امام علی رضا علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک شکاری ایک ہرنی کے چاروں ہاتھ باندھے کندھے پر لیے جا رہا ہے۔ جب شکاری امام کے قریب پہنچا تو ہرنی کی نظر امام پر پڑی، تو ہرنی نے کہا، اے میرے مولا، یہ شکاری مجھے گرفتار کر کے لے جا رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ ذبح کر دے گا، اور میرے 2 شیر خوار بچے ہیں، میں صبح سے اپنے دونوں بچوں کے لیے آب و دانہ تلاش میں نکلی ہوں کہ اس شکاری نے مجھے گرفتار کر لیا، جس کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو دودھ نہ پلا سکی۔ اے مولا، ماں کی محبت بے چین کیے ہوئے ہے، آپ اپنی ضمانت پر اس شکاری سے مجھے صرف 2 گھڑی کے لیے رہا کرا دیجیے، تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں۔ دودھ پلا کر میں فوراً یہاں آ جاؤں گی۔ امام نے شکاری سے 2 گھڑی کے لیے رہا کرنے کو کہا۔ شکاری نے امام کی ضمانت پر رہا کر دیا۔ جب 2 گھڑی گزر گئی اور ہرنی نہ آئی تو شکاری نے امام سے کہا کہ آپ نے ضمانت لی تھی مگر ہرنی ابھی تک نہیں آئی۔ امام نے فرمایا، اے صیاد، تو نہ گھبرا، وہ ابھی آ جائے گی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہرنی اپنے دونوں بچے سمیت امام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ امام نے ہرنی سے تاخیر کا سبب پوچھا۔ ہرنی نے رو کر کہا، آج 11 محرم ہے، اس صحرا میں جانوروں نے مل کر مجلس عزا برپا کی ہے اور حسین غریب کے مصائب پر نوحہ ماتم کر رہے ہیں۔ میں یہ سوچ کر مجلس میں شریک ہو گئی کہ جب میں ذبح کر دی جاؤں گی تو مجلس عزا پھر کہاں نصیب ہوگی۔ امام یہ سن کر چیخ مار مار کر رونے لگے۔ جب شکاری نے یہ جانا کہ یہ 8ویں امام ہیں تو فوراً قدموں پر گر پڑا اور کہا، مولا، میں ہرنی کو اس کے دونوں بچوں سمیت آزاد کرتا ہوں۔ عزادارو، 11 محرم کا دن بہت قیامت کا دن ہے۔ 11 محرم کو یزیدی لشکر جب کربلا سے چلنے کی تیاری کرنے لگا تو شمر کچھ آہنی سامان لے کر سید سجاد کے پاس آیا اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق اور کمر میں لنگر ڈال دیا۔ ہائے وہ بیمار امام جو روز عاشوراء اس قدر کمزور و مجبور تھا کہ بستر سے بغیر سہارے کے اٹھنا محال تھا۔ اسے شمر نے
لوہے میں جکڑ دیا اور اونٹ کی برہنہ پیٹھ پر سوار ہونے پر مجبور کیا۔ سید سجاد اونٹ پر سوار ہوئے مگر بیماری اور کمزوری کی وجہ سے بیٹھ نہ سکتے تھے، تو شمر نے سید سجاد کے دونوں پیر اونٹ کی پشت سے باندھ دیے۔ پھر یہی سنگ دل شمر کچھ بے کجاوا اونٹوں کو لیے ہوئے اہل حرم کے پاس آیا اور کہا، اب قافلہ یہاں سے روانہ ہو رہا ہے، تمہیں بھی یہاں سے ہمارے ساتھ چلنا ہے، تم سب 8ویں سوار کر دوں۔ علی کی غیرت دار بیٹی نے شمر کو جھڑک دیا، اے شمر، ہم نبی کی نواسیاں ہیں، نامحرم ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ شمر ہٹ گیا۔ زینب آگے بڑھیں اور آواز دی، بھابی رباب آؤ، میں سوار کر دوں۔ بھابی ام فروہ آؤ، میں سوار کر دوں۔ ام لیلہ آؤ، سوار کرا دوں۔ رقیہ آؤ، سوار کر دوں۔ اے میری بیٹی سکینہ، تم بھی آؤ، سوار کر دوں۔ سب سے آخر میں فضہ کو آواز دی، سب کو زینب نے سوار کیا۔ ہائے، اب زینب اکیلی رہ گئیں۔ زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہ تھا، بس ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا۔ بیٹا علی اکبر، آؤ پھوپھی کو سوار کرو۔ بھیا عباس، آؤ بہن کو سوار کرو۔ زینب کسی طرح سوار ہو گئیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سید سجاد نے شانہ بڑھایا اور زینب کو ناقے پر سوار کیا، اور جب قافلہ روانہ ہوا تو آگے آگے شہیدوں کے سر نوک نیزہ پر بلند تھے۔ صرف حضرت ابو الفضل العباس کا سر تھا جو نوک نیزہ پر رک نہ سکا، اور اس کی کئی وجہ تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ غیرت دار عباس ثانی زہرا کو سر برہنہ کیسے دیکھتے، جناب سکینہ کا سامنا کیسے کرتے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آقا حسین کے برابر نوک نیزہ پر اپنے سر کا ہونا گوارا نہ تھا۔ اس لیے ایک ظالم نے سر عباس گھوڑے کی گردن میں لٹکایا۔ جب گھوڑا دوڑتا تھا تو سر عباس زمین سے ٹکراتا رہتا تھا۔ اہل حرم کو مقتل شہدائے سے گزارا گیا۔ لاشیں بے غسل و کفن کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت بیویوں میں کوہرام برپا تھا۔ سید سجاد نے جب اپنے بابا کے بے غسل و کفن لاشیں کو دیکھا تو چہرۂ دفتہ متغیر ہو کر سفید ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی روح جسم سے پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب کی نگاہ سید سجاد کے چہرے پر پڑی تو فرمایا، بیٹا، یہ تمہارا کیا حال ہے؟ بیٹا، کیا جان دے دو گے؟ کہا، پھوپھی اماں، وہ بیٹا کیسے؟ یہ منظر دیکھے کہ جس کے باپ کا لاشا بے غور و کفن جلتی زمین پر پڑا ہو اور بیٹا اتنا مجبور ہو کہ دفن بھی نہ کر سکے۔ پھر جب زینب کی نظر بھائی کے لاشے پر پڑی تو دیکھا کہ جلتی زمین پر اس دھوپ میں بھائی کا لاشا عریاں پڑا ہوا ہے۔ کہا، بھیا، یہ بہن کتنی بے بس ہے کہ تمہیں کفن بھی نہ دے سکی۔ کاش میرے سر پر چادر ہوتی تو وہی لاش پر اڑا دیتی۔ عزادارو، 11 محرم کو سکینہ پر یہ بھی ظلم ہوا کہ قافلہ قتل گاہ سے تھوڑی دور چلا تھا کہ شمر کچھ فوجی نوجوان لیے ہوئے اہل حرم کے پاس آیا اور کہا، سنا ہے کہ ان اسیروں میں
حسین کی وہ بیٹی بھی ہے کہ جس سے حسین بہت محبت کرتے تھے، اور وہ بیٹی باپ کے سینے پر سویا کرتی تھی۔ سید سجاد نے کہا، وہ بچی میری بہن سکینہ ہے جو اپنی پھوپھی کے اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تب شمر نے کہا، ہر اونٹ پر 2 قیدی سوار ہو سکتے ہیں، مگر چونکہ حسین سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے اس لیے سکینہ کو اونٹ پر اکیلا بٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد سکینہ کو زینب سے چھین لیا گیا اور 5 برس کی یتیم سکینہ کو اونٹ پر اکیلا بٹھایا گیا۔ جب سکینہ کو اونٹ پر اکیلا بٹھایا گیا تو سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ پھیلائے اور کہا، پھوپھی اماں میں اکیلی نہ بیٹھوں گی، مجھے اتار لو۔ جب شمر نے یہ دیکھا کہ سکینہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر فریاد کر رہی ہے تو اونٹ بٹھا کر سکینہ کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے۔ سکینہ اب بھی تڑپ تڑپ کر کہہ رہی تھی، بھیا بھیا اتار لو، پھوپھی اماں اتار لو، اے میری اماں مجھے اتار لو۔ زینب نے کہا، اے شمر میری سکینہ اونٹ پر اکیلی نہ بیٹھے گی۔ شمر لعین نے اونٹ پر بٹھایا اور اونٹ کی تنگی پیٹھ پر سکینہ کو لٹایا اور ایک رسی سے یتیم سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ سے باندھ کر جکڑ دیا۔ اونٹ چلا تو اس کی پیٹھ کی رگڑ سے پیاسی سکینہ کا سینہ چھلنی ہو گیا، خون ٹپک ٹپک کر زمین پر گرنے لگا۔ خون کی کثرت سے اونٹ کی پیٹھ رنگین ہو گئی، مگر سکینہ اب اتنا مجبور ہو گئی کہ نہ پھوپھی کو پکار سکتی تھی نہ بھیا کو آواز دے سکتی ہے۔ سکینہ رو رو کر کہہ رہی ہے، اے میرے بابا تم تو مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے اور آج شمر نے مجھے اس طرح رسیوں سے جکڑ کر باندھا ہے کہ میرا سینہ زخمی ہو گیا۔ جب شمر نے دیکھا کہ سکینہ کے جسم سے کافی خون بہہ چکا ہے تو مجبور ہو کر ایک منزل پر قافلہ روکا۔ سکینہ کو اونٹ سے اتار کر شمر نے کمزور ناتواں سکینہ کو زینب کی گود میں دے دیا۔ زینب نے سکینہ کو سینے سے لگا کر کہا، ہائے اے بیٹی سکینہ، پھوپھی تیری غربت کے نثار کہ ماں جائے کی شہادت کے بعد تم پر کوئی رحم کھانے والا نہ رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں، ناحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں، لٹ گئی میری دنیا قید ہو کے جاتی ہوں، نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں، چل بسا میرا بھائی میں ہوں اور تنہائی، چل بسا میرا بھائی میں ہوں اور تنہائی، کوئی اب نہیں اپنا قید ہو کے جاتی ہوں،
کوئی بھی نہیں اپنا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ نوحہ تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ ابن ساقی کوثر دونوں ہاتھ کٹوا کر، ابن ساقی کوثر دونوں ہاتھ کٹوا کر، سو گئے لبے دریا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ سو گئے لبے دریا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ نوحہ تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ مجھ کو ناز تھا جس پر، ہم شبیہ پیغمبر، مجھ کو ناز تھا جس پر، ہم شبیہ پیغمبر، وہ بھی اب نہیں زندہ، قید ہو کے جاتی ہوں۔ نوحہ تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ قتل ہو گیا دولہا، ڈوبا خون میں صحرا، قتل ہو گیا دولہا، ڈوبا خون میں صحرا، رانڈ ہو گئی کبریٰ، قید ہو کے جاتی ہوں۔ رانڈ ہو گئی کبریٰ، قید ہو کے جاتی ہوں۔ نوحہ تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ جلتی ریت پر اصغر، نیند کیسے آئے گی، جلتی ریت پر اصغر، نیند کیسے آئے گی، تپ رہا ہے بن سارا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ تپ رہا ہے بن سارا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ نوحہ تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ تشنہ لب سکینہ سے دکھ سہے نہیں جاتے، تشنہ لب سکینہ سے دکھ سہے نہیں جاتے،
کس کو دوں صدا بھیا، قید ہو کے جاتی ہوں، کس کو دوں صدا بھیا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ نوحہ تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ جب سے جل گئے خیمے، سہم سہم ہیں بچے، جب سے جل گئے خیمے، سہم سہم ہیں بچے، ظلم کرتے ہیں اعداء، قید ہو کے جاتی ہوں، ظلم کرتے ہیں اعداء، قید ہو کے جاتی ہوں۔ التجا میری سن لو، شہ کے ساتھیوں اٹھو، التجا میری سن لو، شہ کے ساتھیوں اٹھو، لو سلام زینب کا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ نوحہ تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ لٹ گئی میری دنیا، قید ہو کے جاتی ہوں۔ نوحہ تھا یہ زینب کا،